الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَيَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. سورہ الانفال ہے، آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 42 تک انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے. اللہ کا کروڑا مرتبہ اور لا تعداد مرتبہ اس کا احسان ہے کہ 10ویں سپارے سے ہم الحمدللہ 10ویں سپارے تک پہنچ چکے ہیں. وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو من شے چیز میں سے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، وللرسول اور رسول کے لیے، ولذی القربیٰ رشتہ داروں کے لیے، والیتامیٰ یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. وہ مال جسے کوئی فرد یا جماعت کوشش اور سعی سے حاصل کرے اسے لغت میں غنیمت کہتے ہیں، لیکن عرف شرع میں صرف اس مال کو غنیمت کہتے ہیں جو کفار سے قوت و غلبہ سے حاصل کیا جائے. لیکن کفار کا وہ مال جو بغیر لڑے ہاتھ آ جائے اسے اصطلاح شریعہ میں فے کہتے ہیں. 2 طرح کا مال ہوتا ہے، ایک مال غنیمت اور ایک مال فے. فے اور حمزہ اور چھوٹی یہ اور بعض اوقات بڑی یہ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. لڑائی ہو گئی دونوں پارٹیوں میں اور لڑائی کے بعد ایک دشمن کی فوج جو ہے وہ کچھ مال چھوڑ کے بھاگ گئی، اسے کہتے ہیں مال غنیمت. اسے کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. لڑائی سے پہلے لڑائی شروع نہیں ہوئی، کسی روب دبدبہ کسی بھی وجہ سے وہ لڑائی چھوڑ کے بھاگ گئے اور مال بھی چھوڑ کے بھاگ گئے. بغیر لڑائی کے جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں، اسے مال فے کہتے ہیں. تو یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جان لو کہ جو کوئی غنیمت میں چیز حاصل کرو تو اس غنیمت والی چیز میں کس کس کا حصہ ہے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ اللہ کے لیے ہے 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وابن السبیل راستے کا بیٹا مسافر. تو یہ عرض کرنا یہاں تک ضروری تھا. غنیمت کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب اس کے متعلق جو ارشاد ربانی ہے اسے سمجھیے. مال غنیمت کا 5واں حصہ الگ کر لیا جائے گا اور بقیہ 4 حصے غازیوں میں تقسیم کر دیں گے. جو مال بچے گا مال غنیمت کا اس کے 5 حصے کر دیں گے. 5واں حصہ اللہ، اس کا رسول، رشتہ دار، غریب، مسکین، یتیم اور مسافر کے لیے، اور باقی کس کے لیے؟ 4 حصے غازیوں میں. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ پیادہ مجاہد کو 1 حصہ ملے گا جو پیدل ہے، اور سوار کو 3 حصے ملیں گے. حضرات فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حضرت عمر بن عبدالعزیز اور فقہاء میں سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مسلک ہے، یعنی پیدل کے لیے 1 اور سوار کے لیے 3. حضرت امام صاحب کا، یعنی امام صاحب سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، آپ کا مسلک ہے کہ پیادہ کو 1 حصہ اور سوار کو 2. یہ تفسیر مزاری میں یہی موجود ہے. آگے جس طرح
صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کے مصارف ہیں نا کہ کن کن کو زکوٰۃ دی جائے، اسی طرح اس خمس کے بارے میں بھی مال غنیمت کا وضاحت فرما دی، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ باقی رہا مال کا پانچواں حصہ جسے خمس کہا، تو اس کے مصارف اس آیت میں وضاحت سے بیان فرما دیے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام محض تبرک کے لیے لیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کہا گیا نا کہ پانچواں حصہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے لیے کہا گیا یہ صرف برکت کے لیے کہا ہے۔ کس کے لیے کہا ہے؟ اب ایک بابا گھر میں ہو، بابے نے کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ شادی کا مرحلہ آئے تو بابا کیا کرے گا؟ بلا تشبیہ ایک آپ کو بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو برکت کے لیے اس کا نام شامل کر لیا جاتا ہے کہ بابے کی کھانسی میں بھی برکت ہے۔ تو یہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام یہاں پہ مال غنیمت کے حصے میں رکھا گیا ہے یہ صرف برکت کے لیے رکھا گیا ہے، یہ کوئی مستقل مصرف نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا ایک حصہ ہے۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ الگ مصرف ہے اور اس حصہ کا مال کعبہ شریفہ پر خرچ کر دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ مال لے کے کس پہ خرچ کیا جائے گا؟ کعبہ پہ۔ نمبر 2، دوسرا ایسا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور اسے اپنی ضروریات اور اہل و عیال پر خرچ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے مسائل کا حل اس بات سے نکل آتا ہے، یہ جو باغ فدق ہے اور دیگر بہت سارے ایسے جو معاملات ہیں جن میں اہل تشیع کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، قرآن مجید کے صحیح مفہوم کو سمجھنے سمجھانے کے بعد یہ بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ دوسرا ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور اسے اپنی ضروریات اور اہل و عیال پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ مصرف ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مصرف کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ نمبر 3، ذی القربیٰ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور وہ بنی ہاشم، بنی مطلب کے بعض کے افراد اور بعض کے نزدیک صرف بنی ہاشم ہیں، کیونکہ ان پر صدقات حرام ہیں، اس لیے ان کی کفالت کا انتظام اس مد سے کر دیا گیا۔ یہ ایک پراپوگنڈا کرنے والی قوم نے یہ کہا کہ غریب کے لیے تو زکوٰۃ ہے، وہ تو زکوٰۃ سے اپنا خرچ چلا لیتا ہے، اور صدقات و زکوٰۃ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ حرام ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑا، کیونکہ ان پر صدقات حرام ہے، اس لیے ان کی کفالت کا انتظام اس مد سے کر دیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں تصریح کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ایسا قیامت تک بحال ہے، رشتہ داروں کا ایسا بنی ہاشم اور بنی مطلب کو ملے گا، ان کے امیر اور فقیر، مرد اور عورت سب حقدار ہیں، اور امام وقت حسب ضرورت حصہ میں کمی بیشی بھی کر سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اہل بیت کرام کو دوسروں سے زیادہ حصہ دیتے تھے، اور ان سے اگر کوئی زیادہ ضرورت مند ہوتا، مثلا مقروض، شادی کرنے والا، تنگ دست، تو اس کی زیادہ امداد فرماتے۔ اسی طرح صاحب تفسیر مدنی نے بڑے شر و بس سے اس موضوع پر بحث کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس بحث سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ایسا ساقط نہیں ہوا، ان کے اغنیاء اور فقراء سب کو ملے گا۔ علامہ ابن حیان اندلسی لکھتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ سب دستور باقی ہے اور غنی اور فقیر دونوں کو دیا جائے گا۔ چوتھا آیا یتامہ، پھر پانچواں مساکین، پھر چھٹا مسافر، پھر مال غنیمت کے خمس کے یہ مصرف ہیں۔ پھر فرمایا یہ سارے کے سارے جتنے نام آئے یہ کیا ہے؟ مال غنیمت کے کیا ہے؟ مصرف ہیں۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پر جسے ہم نے اتارا اپنے محبوب بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ مال غنیمت کے متعلق یہ احکام جو تمہیں دیے جا رہے ہیں، اگر تمہارے دلوں میں نور ایمان ہے، کسی کو کچھ دینا ایمان کے بغیر ممکن نہیں، اور اگر کوئی ایمان کے بغیر کسی کو اپنی ساری تجوری
اور اپنا سارا مال و دولت لٹا دیتا ہے تو فائدہ اسے بھی حاصل سمجھئے. تو فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں میں نور ایمان ہے تو ان پر عمل کرنا ہوگا، اور اسی سلسلے میں اپنی منمانی کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ ان کو ایمان کامل کی لذت سے ابھی آشنا نہیں کیا گیا، اور فیضان نبوت سے فیضیاب ہونے والوں کے متعلق دنیا کو اچھی طرح علم ہے کہ انہوں نے تعمیل حق کا حق ادا کر دیا. انہیں ان کے معلم و مرشد نے حکم دیا کہ جو چیز غنیمت میں ملے اسے امام وقت کی خدمت میں پیش کرو. طریقہ کار ہے نا ہر کام کا، ورنہ اگر ایسا نہ کیا جاتا اور متعین نہ ہوتا، سارے معاملات طے شدہ نہ ہوتے تو بہت سارے جھگڑے اور بہت سارے فسادات کا امکان تھا. خواب و سوئی دھاگا ہو یا ان سے بڑی یا چھوٹی چیز، اور غنیمت میں خیانت نہ کرو کیونکہ یہ دنیا میں باعث رسوائی ہے. غنیمت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں بتائی ہیں نا، ان میں ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ منافق میں یہ ایک علامت پائی جاتی ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، وعدے کی کیا کرتا ہے؟ خلاف ورزی کرتا ہے. تو یہ چیزیں یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ غنیمت میں جو خیانت ہے یہ رسوائی کا باعث ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے حقیقتاً ان میں نقصان کی وجہ سے انسان پہ حرام کیا، اور جن اعمال میں انسان کو منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، ان میں بھی انسان کے نقصان کی وجہ سے، جس طرح اب یہاں آپ نے سن لیا کہ جو مال غنیمت میں خیانت کرتا ہے اسے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی رسوائی نصیب ہوتی ہے. دنیا کی کیا ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے بزرگ لکھتے ہیں کہ جو زنا پہ عموم اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوائی کے ساتھ ساتھ رزق میں بے برکتی رکھی ہے. رزق میں کیا رکھا ہے؟ یعنی اسی طریقے سے بہت سارے اور جو گناہ جن سے ہمیں منع کیا گیا ان میں کوئی نہ کوئی ظاہر اور باطن گناہ اس میں جو ہے وہ ممانعت کی وجہ کسی خاص وجہ سے اور کسی خاص نقصان سے رکھی گئی. یہ دنیا میں مال غنیمت میں خیانت کرنے سے رسوائی ہے، اور عقبہ میں موجب عذاب. جب ان صحرا نشینوں کے لیے کسریٰ کے قصر ابید نے اپنے دروازے کھول دیے اور اپنے قیمتی نوادرات اور تاریخی عجائبات کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، مورخ کی نگاہ ان کا تعاقب کر رہی تھی. ہر چیز دل لبھانے والی، آنکھوں کو خیرہ کرنے والی، بڑی بڑی خشک طبیعتوں کو للچا دینے والی، لیکن کیا مجال کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں خیانت کا خیال تک آیا ہو. ہر ایک چیز احتیاط سے اکٹھی کی گئی، وہاں سے بارگاہ خلافت میں لائی گئی، اور اس بے شمار قیمتی سامان میں ایک پائی کی بددیانتی بھی تو نہ ہوئی. یہ قرآن کی تعلیم کا اثر تھا، یہ تربیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. یہی وہ اخلاق کی بلندی اور سیرت کی پختگی اور دیانت و ذمہ داری کا قوی احساس تھا جس نے عرب کے ان پڑھ بدوؤں کو دنیا کا امام بنا دیا. جہاں رب العزت کے احکامات کا نزول تھا وہاں آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ بھی تھا. میں کئی مرتبہ عرض کر چکا نا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہہ دیتے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو کسی کو دم مارنے کی جرت نہ ہوتی. لیکن حیران ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اتنا عرصہ تم میں گزارا ہے، میری دیانت نہیں دیکھی، میری صداقت نہیں دیکھی. تو سب نے بیک زبان کہا انت الصادق و انت الامیر، آپ تو بہت بڑے سچے اور بہت زیادہ امانت والے ہیں. سمجھئے جی. وہ ایک بزرگ میں مجھے یاد کرائیے گا، میں اسی صادق اور امین سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. فرقان یہ ہے نا پیچھے یوم الفرقان ہے، یوم التقى الجمعان. تو فرقان کہتے ہیں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا. یوم فرقان سے مراد بدر کا دن ہے جس روز شکوک و شبہات کے سب بادل چھٹ گئے تھے اور حق اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہو گیا تھا. یوم التقى الجمعان
واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے اور وہ لشکر کفار دور والے کنارے پر تھا، والرکب اسفل منکم، اور تجارتی قافلہ نیچے کی طرف تھا تم میں سے، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے وقت مقرر سے، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن یہ بلا ارادہ جنگ اس لیے تھی تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہو کر رہنا تھا، لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، ویحییٰ من حی عن بینہ، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے لطف طبع کے لیے عرض کیا کہ پروردگار آیت کے آغاز میں، درمیان میں بہت کچھ ارشاد فرمانے کے بعد جب اس آیت کا اختتام ہوتا ہے تو ایسے خوبصورت حروف کے ساتھ ہوتا ہے کہ بندہ مومن اسی سے ہی اپنی اصلاح حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ تاکہ جو ہلاک ہوتا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ ہوتا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ ہو، اور پھر آخر میں وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، جو اللہ ہے نا، جو خدا ہے نا تمہارا، جو مالک ہے، جو قادر ہے، اس کی باقی شانوں کے ساتھ ساتھ ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے، یعنی اس کا سننا بھی تسلی بخش ہے اور اس کا جاننا بھی۔ اس میں بھی بات عرض کر دیتا ہوں، وہ احسان یاد دلایا جا رہا ہے جو بدر کی جنگ کے دوران مسلمانوں پر کیا گیا تھا۔ اس آیت کے چند کلمات تحقیق طلب ہیں۔ عدوہ جانب الوادی، وادی کے ایک طرف کو عدوہ کہتے ہیں، اور عدوہ بھی پڑھا گیا ہے۔ پہلی صورت میں اس کی جمع عدن ہے، دوسری صورت میں عدن ہے۔ الدنیا ادنا کی مؤنث ہے جو دنا یدنو سے ہے۔ بہرحال یہ ساتھ ساتھ میں جان بوجھ کے برکت کے لیے اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔